حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جن کے ساتھ فرمایا کہ تمہاری لڑائی ہے، فرمایا کہ ان کے ساتھ میری بھی لڑائی ہے، اور فرمایا کہ جن کے ساتھ تمہاری صلح ہے، فرمایا کہ میری بھی ان کے ساتھ صلح ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا، اس سے ہمیں حضور علیہ السلام کی بھی محبت نصیب ہوگی۔ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ لڑائی کی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ان کے ساتھ لڑائی ہے۔ قربان جائیں، دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھرانے کے ساتھ محبت دیکھیں اور پیار دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور فرمایا مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب محبت کرو اور میری اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام حاکم نے روایت کیا، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں انداز دیا ہے اور جو حضور علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق اگر ہم محبت کریں گے، پیار کریں گے، تو نسبت کے ساتھ اگر محبت کریں گے، نسبت کی وجہ سے، تو ہماری جو محبت ہے قبول ہے۔ اگر حضور کو چھوڑ کر محبت کریں گے تو شریعت میں ایسی محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پڑھیں، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ وحبا، کہ یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہمیں حضور کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ بت جو ہیں ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ محبوب ان کو فرما دو اگر یہ اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضور آپ کی غلامی اختیار کر لیں، آپ کی اتباع کر لیں۔ تو پتہ چلا کہ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر محبت کی، خدا ان کی محبت کو قبول نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ ہم اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں، ہم جو اصحاب سے محبت کرتے ہیں، ہم جو حضور علیہ السلام کے یاروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سرکار کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم علی المرتضیٰ شیر خدا کے اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، امام حسن اور امام حسین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سرکار کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، سرکار کی وجہ سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی عقیدہ سلامت رکھے ہمارا عقیدہ، اور جس کو بھی ہم مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، جس کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں سرکار کی نسبت کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی نسبت کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گئے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت کو چھوڑ کر پیار کیا، اہل بیت کے ساتھ محبت کی، ان کی محبت شریعت میں ان کی محبت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کا خوب خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے ساتھ محبت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔